الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 33واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 2 صفر المظفر 1445 ہجری اور 20 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین پر قبضہ کر کے ریاست اسرائیل بنانے والے یہ صہیونی جو 1948 سے اب تک مسلمانوں پر اور عیسائیوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کبھی عیسائیوں کی قبروں کو اکھاڑ دیتے ہیں، پرانے قدیم قبرستانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بنانا یہ ایک ٹیمپل چاہتے ہیں، ان صہیونیوں کے لیے پھر سے عرض ہے کہ ہولوکاسٹ سے پہلے، ورلڈ وار 1 سے پہلے، 1901 سے 1906 تک کا جو جوئش انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے آرٹیکل ہولینس آف پیلسٹائن 11867 نمبر آرٹیکل میں فلسطین کی وہ کمال شانیں لکھی ہوئی ہیں، یہودیوں نے لکھی ہوئی ہیں اور یہودیوں کے لیے ہی پیش خدمت ہیں، شاید صہیونیوں کو بھی سمجھ آ جائیں۔ تو آج اس آرٹیکل میں سے 18واں نقطہ پیش خدمت ہے، بریل ان پیلسٹائن، فلسطین میں دفن ہونا، فلسطین کے اندر تدفین، مر جانا، موت آنا، وہاں پہ دفن ہونا، اس کے درجات کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اسی آرٹیکل کے حوالے سے سنیے۔ The holiness of Palestine attracted Jewish settlers not only to live but to die there۔ یعنی فلسطین کی سرزمین کا ذکر ہے، اسرائیل کی ریاست کا ذکر نہیں ہے، اور فلسطین کی جو ہولینس ہے وہ اس قدر شاندار ہے کہ اس نے جوئش سیٹلر کو دنیا بھر سے یہاں اٹریکٹ کیا کہ وہ یہیں آ کے رہیں، to live but to die there، اور یہیں پہ مر جائیں۔ یہ ایسا ہی ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان مدینہ شریف میں رہنے کو پسند کرتے ہیں اور مدینہ شریف ہی میں مر جانے کو پسند کرتے ہیں، ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا رہا ہے کہ وہ اس ارض مقدس فلسطین میں زندہ بھی رہنا چاہتے تھے اور اسی میں مرنا چاہتے ہیں اور یہیں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں، فلسطین میں۔ اگلا جملہ سنیے، ربائی اینن says to be buried in Palestine is like being buried under the altar۔ یعنی ربائی اینن نے کہا کہ فلسطین میں دفن ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایلٹر میں یا سیناگوگ میں دفن ہو گیا، عبادت گاہ میں دفن ہو گیا، جیسے ہماری طرف سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بندہ جنت البقیع شریف میں دفن ہو گیا یا کوئی روضہ رسول میں وہ جو موجود خالی جگہ دستیاب ہے، اس روضہ رسول میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ پہ دفن ہو گیا، اتنا یعنی وہ متبرک مقام ہے فلسطین۔ اور ربائی اینن یہ لکھتا ہے کہ ٹو بی buried in Palestine is like being buried under the altar۔ اور آگے سنیں، 20واں نقطہ یہ ہے کہ all sins are considered absolved for the Jew who is buried in Palestine according to the saying his land will absolve his people۔ یہ ڈیوٹرونومی اور دیگر جو ہیبریوز کی بکس ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ his land will absolve his people، کہ یہاں پہ جو لوگ اس زمین میں دفن ہوں گے یہ زمین ان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اور لکھا یہ ہوا ہے all sins are considered absolved for the Jew who is buried in Palestine۔ وہ وہ یہودی جو فلسطین میں دفن ہو تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہاں بھی جیوز کے لیے، زائونسٹ کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے عرض یہ ہے کہ تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ کب؟ جب فلسطین میں کوئی دفن ہو، اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگلا نقطہ سنیں، 21واں نقطہ یہ ہے، ایون جیرو بوم
جو کہ ان کی کتابوں کے مطابق اسرائیل کا حاکم تھا اور برا حاکم تھا. دا موسٹ وکڈ کنگ آف اسرائیل. ٹھیک ہے جی, وہ جو پرانی کسی اسرائیل ریاست کا وہ جو برا کنگ تھا, دا موسٹ وکڈ لکھا ہوا ہے, بدماش ترین جو حاکم تھا جیروبوم, اور یہ بھی انہی کی نسلوں میں سے ہے, یعنی یہ بھی سلیمان علیہ السلام ہی کی نسلوں میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسل پرستی والے یہودیوں اور صہیونیوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ سولومن کی نسل میں سے بھی وکڈ ہو سکتے ہیں. لہٰذا صرف جسمانی بیٹے ہونا اہم نہیں ہوتا, روحانی بیٹے ہونا یہ اہم ہوتا ہے. اور یہی عرض ہماری طرف سے شیعہ حضرات کے لیے بھی ہے کہ صرف جسمانی بیٹا ہونا کافی نہیں ہوتا, روحانی بیٹے ہونا یہ اصل حقیقت ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ اس کا قرآنی ثبوت ہے. چلیں یروشلم کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جو پرانی ریاست اسرائیل کا وکڈ بادشاہ تھا, بدماش بادشاہ تھا, اس کے متعلق لکھا ہوا ہے جیروبوم از ٹو بی فریڈ فرام جہنم. یہاں پہ لفظ جہنم لکھا ہوا ہے. اینڈ ریسریکٹڈ وین دا مسیح کمز, کہ جب مسیحا آ جائے گا تو جیروبوم کی بھی بخشش ہو جائے گی, وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ سوللی بیکاز آف ہز ہیونگ بین بریڈ ان پیلسٹائن, کہ وہ جو جیروبوم تھا وہ بدماش کنگ تھا پرانی ریاست اسرائیل کا, لیکن اسی پیرے میں یہودیوں کا منہ توڑ جواب اسی پیرے میں موجود ہے کہ اسرائیل ریاست کا جو بدماش بادشاہ تھا وہ دفن کہاں ہوا تھا؟ بریڈ ان پیلسٹائن. اور اسرائیلی ریاست کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش کا ثبوت نہیں دیا گیا, فلسطین میں دفن ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش کا ذکر کیا گیا ہے. solely because of his having been buried in Palestine. تو یہ بات بھی صہیونیوں اور یہودیوں کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے کہ اسرائیل کا کنگ اگر پیلسٹائن میں دفن ہو تو اس کی بخشش ممکن ہے. اور یہ ریاست فلسطین کے درجات و فضائل ہیں انڈر دا ٹائٹل آف بریل ان پیلسٹائن, فلسطین میں تدفین کے عنوان پر. اور آرٹیکل نمبر ہے ہولینس آف پیلسٹائن, آرٹیکل کا نمبر ہے 11867, 1901 سے 1906 تک کا یہ آرٹیکل. اور پھر آگے مزید یہ لکھا ہوا ہے 22واں نقطہ اس آرٹیکل میں سے یہ ہے, پیلسٹائن از نیمڈ ارض حیم, دا لینڈ آف دا لیونگ, زندہ لوگوں کی سرزمین. یعنی کہ وہاں پہ قبر میں دفن ہو جانے والے بھی زندہ کے مصداق شمار ہوتے ہیں. اب قبر کی زندگی ایک بڑا طویل عنوان ہے, اس پہ ہم آج بات نہیں کریں گے, لیکن فلسطین کے عنوان پر مزید ایک حقیقت سنیں. 23واں نقطہ ربائی ایلیزر کے بیان کے مطابق, ربائی ایلیزر بیسڈ آن دس his assertion that the dead will not be resurrected outside of Palestine, but the subterranean passage will lead the righteous who die elsewhere into Palestine where they will arise. اب یہ ذرا تھوڑی سی مشکل انگلش ہے, لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں سادہ لفظوں میں, the dead will not be resurrected, مردہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا out of Palestine, اگر وہ فلسطین سے باہر ہوا تو, but لیکن that a subterranean passage, ایک گزرگاہ, will lead the righteous, اس گزرگاہ میں سے جو نیک لوگ گزر کے آئیں گے righteous, who die elsewhere, وہ جہاں کہیں بھی غیر فلسطین زمین پہ فوت ہوئے وہ گزر کے وہاں پہنچیں گے. will lead یعنی passage will lead the righteous who die elsewhere into Palestine, وہ جو نیک لوگ کہیں اور مرے وہ اس گزرگاہ سے گزر کے فلسطین پہنچیں گے, where they will arise, جہاں سے پھر وہ زندہ ہوں گے. یعنی اس پوری ربائی ایلیزر کی بات کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی نیک لوگ فوت ہوئے تھے, جب وہ روز محشر فلسطین پہنچیں گے تو یہاں سے پھر وہ
دوبارہ حشر کے لیے مبعوث کیے جائیں گے۔ اب اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ صہیونی فلسطین ہی کو، یروشلم ہی کو اپنا مرکز کیوں ریاست اسرائیل کے نام پہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دجال حزب الشیطان میں سے ہے، گوگ اینڈ مگوگ، یاجوج اور ماجوج حزب الشیطان میں سے ہیں۔ اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ معلوم ہے کہ دجال مردے زندہ کرے گا۔ اور اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے جو ریبائز تھے، جو راہب تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے جو ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین سے زندہ ہوں گے۔ اسی لیے دجال ساری سرزمین کو چھوڑ کر یروشلم کو اپنا مرکز بنائے گا کہ وہ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، وہ اپنے جادوئی منتروں کے ذریعے، اپنے جادو کے ذریعے یا کسی بھی ایسے ڈھکوسلے کے ذریعے مردے زندہ کرے گا اور سرزمین فلسطین سے زندہ کرے گا۔ اسی لیے اسے سے یہ سرزمین چاہیے تاکہ وہ جب مردوں کو زندہ کر کے دکھائے تو لوگوں کو اپنا خدا ہونا ثابت کر سکے، اور جاننے والے تب یہ جان لیں گے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ تو کوئی عجب بات نہیں، یہ تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مردہ پرندوں کو زندہ کر چکے، حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر چکے۔ لہٰذا جو مردوں کو زندہ کرے وہ ہر کوئی اس زمین دنیا پہ نظر آنے والا وہ مردوں کو تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ آنکھوں کے احاطے میں آ رہا ہے، اس لیے یہ انسانی سر کی آنکھ اس روئے زمین پر خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے جو بھی اس روئے زمین پہ مردے زندہ کرے گا وہ خدا نہیں ہوگا۔ یہ بات عیسائیوں کو بھی جان لینی چاہیے، مسلمانوں کو بھی جان لینی چاہیے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ بھی مردہ زندہ کرنے کے قابل ہیں، اور جو دجال ہوگا وہ بھی مردے زندہ کرے گا۔ تو پھر پہچان کیسے ہوگی کہ دجال بھی مردے زندہ کر رہا ہے اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایک عیسائی کو اور ایک مسلمان کو پتہ کیسے چلے گا کہ باطل کون ہے اور حق کون ہے؟ اس لیے ان ساری باتوں کو قدم قدم سمجھنا ضروری ہے، بات بات میں طریقے سے اپنی نسلوں کو، اپنے مسلمان بچوں کو، عیسائی بچوں کو، یہودی بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حقائق جو زائونسٹ کی طرف سے بالفور ڈیکلیریشن کے بعد بتائے جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، دجالی ہیں، اور ان دجالیوں کے دجل کا ثبوت ابھی تک یہ حقیر ان کی یہودی اور صہیونی کتابوں میں سے ہی پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک میں سے، حدیث پاک میں سے کثیر ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ یہودی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ بھئی اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو اپنے جوئش انسائکلوپیڈیا پہ نظر مارو جو 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ ہے، اور یہودیوں نے یہودیوں کو کئی لحاظ سے غلط ثابت کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔